ایک ایسا ملک جہاں ایک شخص صرف حکومت نہیں بلکہ پورے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ جی ہاں، ایران ایک ایسا ملک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آیت اللہ علی خمینی کے بعد کون بنا نیا سپریم لیڈر؟ کیا یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا؟ اور کیا اس کے پیچھے ایک خفیہ طاقت کام کر رہی تھی؟ آج کی ویڈیو میں دوستو، ایران کا وہ تاریخی فیصلہ جو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا۔ دنیا کے نقشے پر اگر کسی ایک ملک کی قیادت سب سے زیادہ طاقتور اور متنازع ہے تو وہ ہے ایران۔ اور ایران میں سپریم لیڈر کا عہدہ صرف ایک مذہبی پیشوا کا نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں جو کسی بھی جمہوری نظام میں تصور بھی نہیں کیے جا سکتے۔ ایران کا سپریم لیڈر تینوں اداروں کا سربراہ ہوتا ہے: فوج اور پاسداران انقلاب، عدلیہ کا نظام، ریاستی میڈیا اور نشریاتی ادارے۔ حتیٰ کہ ایران کا ایٹمی پروگرام بھی اس کی نگرانی میں چلتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ، روس، چین اور اسرائیل، ہر طاقتور ملک کی خفیہ ایجنسیاں اس ایک فیصلے پر نظر رکھتی ہیں کہ ایران کا اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ مارچ 2026 میں پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا ہر کوئی انتظار کر رہا تھا۔ ایران کی مقتدر ترین سیاسی اور مذہبی تنظیم یعنی ماہرین کی اسمبلی آف ایکسپرٹس نے ایک فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے 56 سالہ مذہبی رہنما مجتبی خامنئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ یہ ایران کی پوری تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ باپ کے بعد بیٹا اس عہدے تک پہنچا ہو۔ آیت اللہ علی خامنئی جو خود 1989 سے اس عہدے پر فائز تھے، ان کے بعد اب ان کا بیٹا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اور اس فیصلے کے فوراً بعد ایسا کیا ہوا کہ دنیا کی معیشت ہی بدل گئی؟ مجتبی خامنئی آخر کون ہیں؟ آئیے ان کے بارے میں وہ سب جانتے ہیں جو اب تک کوئی نہیں جانتا۔ 1969 مشہد کا مذہبی شہر، یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا مستقبل پہلے سے طے تھا۔ جب 1979 میں ایران کا انقلاب آیا اور شاہی نظام کا تختہ الٹ دیا گیا، اس وقت مجتبی محض 10 سال کے تھے۔ ان کے والد علی خامنئی اس وقت آیت اللہ خمینی کے ساتھ انقلاب کی قیادت کر رہے تھے۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں مجتبی نے ایران کی سب سے طاقتور فوجی تنظیم اسلامی انقلابی گارڈ کور میں شمولیت اختیار کی، IRGC، اور ایران عراق جنگ 1980 سے 1988 کے آخری برسوں میں خدمات انجام دی۔ جنگ کے بعد مجتبی قم چلے گئے، ایران کا سب سے بڑا مذہبی تعلیم کا مرکز۔ یہاں انہوں نے ممتاز علماء سے تعلیم حاصل کی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی سال نظام میں رہنے کے باوجود انہیں روایتی مذہبی درجہ حاصل نہیں ہوا۔ پھر وہ وقت آیا جب ان کی شادی ہوئی زہرا حداد عادل، جو ایک سینئر قدامت پسند سیاستدان کی بیٹی ہیں۔ اس شادی نے انہیں وہ تعلق دیا جو مذہبی اور سیاسی حلقوں میں ان کی پوزیشن کو مزید مضبوط کر گیا۔ کئی دہائیوں تک وہ اپنے والد کے دفتر میں خاموشی سے کام کرتے رہے، لیکن پردے کے پیچھے ان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہی رہا۔ 2009 میں ایران میں گرین موومنٹ نے جنم لیا، لاکھوں افراد سڑکوں پر تھے۔ محمود احمدی نژاد کی متنازع انتخابی جیت کے خلاف احتجاج، اور اس احتجاج کو کچلنے میں مجتبی خامنئی کا نام سر فہرست تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو براہ راست ہدایات دی۔ ایران کے سیاسی تجزیہ نگار کہتے ہیں مجتبی خامنئی اپنے والد سے بھی زیادہ سخت گیر ہیں۔ ایران میں اگر کسی ادارے کی سب سے زیادہ طاقت ہے تو وہ ہے IRGC یعنی پاسداران انقلاب۔ تقریباً 2 لاکھ اہلکار، وسیع انٹیلیجنس نیٹ ورک، کروڑوں ڈالر کے کاروباری مفادات۔ مجتبی خامنئی نے برسوں کے دوران IRGC کے کمانڈر سے قریبی تعلقات بنائے۔ وہ اپنے والد کے دفتر میں کمانڈرز اور انٹیلیجنس یونٹس کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتے تھے اور حساس سیکیورٹی اور سیاسی معاملات کو سنبھالتے تھے۔
سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ IRGC کی حمایت کے بغیر ان کے لیے اپنے والد کی جگہ لینا ممکن ہی نہیں تھا۔ 28 فروری 2026 وہ تاریخ جس نے ایران کی قیادت کی منتقلی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس رات فضائی حملوں نے ایران کے اہم مقامات کو نشانہ بنایا اور ان حملوں میں مجتبیٰ خامنہئی کی اہلیہ، ان کا بیٹا اور ان کی والدہ سب جہاں بحق ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علی خامنہئی نے اپنے بیٹے اور پورے خاندان کو ایک ساتھ کھو دیا۔ امریکی دفاعی مشیر جیسمین الجمال نے کہا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسا شخص کسی مفاہمتی موڈ میں نہیں ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید عسکری کشیدگی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ وکی لیکس کی دستاویزات میں انہیں پردے کے پیچھے کی اصل طاقت قرار دیا گیا۔ ایران میں وہ سادگی اور مذہبی تقویٰ کی علامت ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ لندن کے مشہور بشپس ایونیو، جسے ارب پتیوں کی گلی بھی کہا جاتا ہے، یہاں ان کے لگژری مکانات ہیں۔ دبئی کے مشہور علاقے ایمریٹس ہلز میں ایک ولا، فرینکفرٹ اور مایورکا میں اعلیٰ معیار کے ہوٹل۔ ان کی سرمایہ کاری 100 ملین پاؤنڈز تقریباً $134 ملین سے زیادہ ہے، لیکن یہ سب ان کے اپنے نام پر نہیں بلکہ درمیانی افراد، آف شور کمپنیوں اور کاروباری شراکت داروں کے ذریعے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایران کا مستقبل کیا ہے؟ ایک ایسا سپریم لیڈر جو اپنے والد سے زیادہ سخت گیر ہے، جس کا IRGC سے گہرا تعلق ہے، جس نے اپنے خاندان کو جنگ میں کھویا ہے اور جس کے پاس کروڑوں ڈالر کی خفیہ جائیدادیں ہیں۔ کیا تیل کی قیمتیں $150 تک جائیں گی؟ کیا آبنائے ہرمز مزید بند رہے گا؟ اور کیا ایران اور امریکہ کے درمیان نئی جنگ شروع ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آنے والے دنوں میں ملے گا۔ لیکن اتنا طے ہے، ایران نے اپنی تاریخ کا سب سے خطرناک فیصلہ کر لیا ہے اور اب دنیا اس کے نتائج دیکھے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔